6 پوری نسلوں کے دوران بنی زہر کے اندلس کے مسلمان خاندان نے اپنے ممبروں کو سائنسی اور پیشے کی حیثیت سے طب پر عمل کرنے کی سہولت فراہم کی۔ ان میں پہلا دادا مروان عبد المالک تھا، جو بغداد، پھر مصر اور اندلس میں آباد ہونے کے بعد کیروان میں طب کی مشق کرنے کے لیے مشہور تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ابو العلا زحل بن عبد المالک اندلس کے معالج تھے، جن کو ان کے والد نے طبی امور کی تعلیم دی تھی۔ اس کے بعد ابو مروان عبد المالک ابن زہر آئے، جنہیں یورپ میں ایوان زوار، ابو مروان اور ابن زوار کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اندلس میں سب سے بڑے معالج سمجھے جاتے تھے۔ ابن رشد نے اپنی کتاب الکلیات میں ان کے بارے میں کہا، وہ گیلین کے بعد سب سے بڑے معالج تھے، اور امریکی مستشرق جارج ساٹن نے انہیں پوری دنیا میں اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکٹر قرار دیا ہے۔ تو آئیے اس اندلس کے مسلمان ڈاکٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو مروان عبد المالک ابن زہر 1072 میں اشبیلیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی میں ہی ادب اور فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے طب کے شعبے میں مہارت حاصل کی، کیونکہ وہ اپنے والد کے پاس ایک طالب علم کی حیثیت سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ فطرتاً عملی تجربات کرنے اور نامعلوم دریافت کرنے کی طرف مائل تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے وقت کا سب سے مشہور ڈاکٹر بن گیا تھا، اور بچپن سے ہی ابن زہر مشہور ڈاکٹر اور فلسفی ابو الولید ابن رشد کا قریبی دوست تھا۔ اپنے طبی کیریئر کے آغاز میں ابن زہر نے مرابطین ریاست کے حکمران علی بن یوسف بن تاشفین کے ساتھ کام کیا، لیکن وہ اپنے اختیار سے دستبردار ہو گیا اور اشبیلیہ سے فرار ہو گیا۔ تاہم اسے گرفتار کیا گیا۔ اسے تقریباً 10 سال تک مراکش شہر میں گرفتار اور قید رکھا گیا۔ ابن زہر نے اپنی کتاب التسیر فی الامداد والتدبیر میں لکھا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں جوان تھا تو بدبخت علی بن یوسف نے مجھے کرتبہ طلب کیا تھا، کیونکہ اس کے کان میں ٹیومر تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن زہر نے علاج معالجے کے سفر کے بارے میں اپنی تمام باتوں میں علی بن یوسف بن تاشفین کو دکھی نامزد کیا تھا، لیکن ابن زہر نے ان وجوہات کا ذکر نہیں کیا جن کی وجہ سے مرابطین شہزادے نے اسے قید کر دیا تھا۔ اس کے بعد ابن عبد المالک المراکشی نے اپنی کتاب دام اور تکمیل میں اس کی طرف اشارہ کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ ابن زہر کو علی بن تاشفین نے بہت زیادہ زیادتی کا نشانہ بنایا، جس نے ابن زہر کے خلاف سخت انتقام لینے کا حکم دیا۔ مرابطین ریاست کے خاتمے اور موحدین ریاست کے قیام کے بعد ابن زہر مراکش میں واپس آئے اور ریاست کے بانی عبد المومن کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور وزیر کی حیثیت سے کام کیا، جس میں انہیں دیکھ بھال اور توجہ کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، جس نے ابن زہر کو طب کے بارے میں اپنی بہترین کتابیں لکھنے کا اہل بنایا۔ اس دور میں مسلم اسکالرز کے مروجہ رواج کے برخلاف، جو کئی سائنسی شعبوں میں تخلیقی صلاحیتوں میں نمائندگی کرتے تھے، ابتدا ہی سے ابن زہر نے ادب و فقہ کے وسیع علم کے باوجود صرف طب کے میدان میں خود کو وقف کیا۔ اس نے سائنسی جانچ و پڑتال اور تجربات پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، جس کا انہیں یقین تھا کہ وہ ہی سچائی کو ثابت کرے گا۔ ابن زہر پہلے مسلمان ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ملاشی یا گلے کے ذریعے مصنوعی اور جبری کھانوں کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے، کیونکہ وہ مصنوعی کھانا کھلانے کے لیے انجیکشن استعمال کرنے والا پہلا شخص تھا۔ انہوں نے سر، منہ، ناک، آنکھوں، دانتوں، دل اور پھیپھڑوں کی بیماریوں، بخار کی اقسام اور وبائی امراض کے بارے میں متعدد طبی تحقیق کی۔ انہوں نے مخصوص ماحول میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے مطالعے پر خصوصی توجہ دی۔ نمونیا اور پیراکارڈیم کی سوزش کے مابین فرق کیا۔ ابن زہر نے غذائی نالی اور معدے کے کینسر کی صحیح تفصیل دی ہے۔ انسانی مریضوں پر سرجری کرنے سے پہلے ابن زہر نے جانوروں کے ساتھ پہلی سرجری کا تجربہ کیا
کیونکہ بکروں کی ٹریچیا پر اس کے سائنسی تجربے نے انسانوں کے لیے اس عمل کی حفاظت کو ثابت کیا۔ ان تجربات نے 9ویں صدی کے دوران بغداد شہر میں ڈاکٹر ابو بکر الرازی کے ذریعے شروع کیے گئے تجرباتی اسکول کی ترقی میں ایک اہم قدم تشکیل دیا۔ ابن زہر نے انسانی استعمال کے لیے دوائی کے طور پر جانچ کرنے کی تیاری میں بندروں کو مرکری کی مقداریں بھی کھلائیں۔ انہوں نے پھیپھڑوں میں السرسی بیماریوں کے علاج کے متعلق اپنی طبی تحقیق کے تناظر میں بھیڑوں پر پوسٹ مارٹم کے تجربات بھی کیے اور اپنے طبی انسائکلوپیڈیا روحوں اور باڈیوں کی مرمت میں معیشت میں جذام اور وٹلائیگو کے مابین فرق بیان کیا ہے۔ اس نے مسوڑوں کی بیماریوں کا مطالعہ کیا اور فالج کے بہت سے معاملات کا علاج کیا جو گردن کو متاثر کرتے ہیں۔ ابن زہر کو شدید جلاب کی بجائے جلاب متعارف کروانے کا سہرا بھی جاتا ہے۔ وہ ان بیماریوں کی بھی وضاحت کرنے والا پہلا شخص تھا جو اس وقت معروف تھیں، جیسے خشک اور نالیوں سے پریکارڈائٹس۔ ابن ابی عاصبہ نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کہا، ابن زہر ایک اچھا معالج تھا۔ اس نے سنگل اور امتزاج دوائیوں کی اچھی طرح سے تحقیق کی تھی۔ ان کا ذکر اندلس اور دوسرے ممالک میں بھی ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی کتابوں سے کام لیا اور اس کے زمانے میں میڈیکل انڈسٹری کے کام پر عمل کرنے میں کوئی ان جیسا نہیں تھا۔ ابن زہر نے اپنے طلباء کو سب سے پہلا سبق سکھایا۔ وہ اناٹومی کی سائنس اور جسم کے اعضاء کے مقامات کو جاننے کی ضرورت تھی۔ اہمیت کے لحاظ سے دوسرا سبق تجربہ حاصل کرنے کے لیے طویل تربیت ہے، لیکن یہ تربیت صرف ایک ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ تیسرا فیلڈ سبق جو ابن زہر نے اپنے طلباء کے لیے ابھرتے ہوئے ڈاکٹر کی تشکیل کی شرط کے طور پر کیا ہے۔ ابن زہر نے ابھرتے ہوئے ڈاکٹر کی صلاحیتوں کو 2 بنیادی مراحل میں بیان کیا ہے جو انہیں پاس کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کرنے کے لیے ہے مریض کو دیکھنے اور اس کی بیماری کی علامات کا تعین اور بیماری کی وجوہات کو جاننا ضروری ہے، اور دوسرا ہے کہ اگلیلین کی طبی کتابوں میں معائنہ ہے جس میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نظریاتی پہلو ڈاکٹر کے عملی پہلو سے کس حد تک مماثلت رکھتا ہے تاکہ ڈاکٹر کی اہلیت کی حد کا تعین کیا جا سکے، وہ علاج کی تربیت پر عمل درآمد کر سکے۔ ابن زہر نے نہ صرف نئے ڈاکٹروں کے لیے سائنسی اور عملی قواعد طے کیے بلکہ طبی پیشہ کی مشق کے لیے اخلاقیات بھی مرتب کی۔ وہ معالجوں کو مشہور ہپوکریٹ کا حلف اٹھانے کا پابند کرتے تھے اور انہوں نے انہیں عاجزی کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے سائنسی حقائق کی اطلاع دہندگی میں مریض کی جھوٹی باتیں یا جھوٹ نہ بولنے میں بھی ایمانداری کی قدر پر زور دیا۔ ابن زہر کی طبی صلاحیت کے باوجود انہوں نے خود کبھی سرجری نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک نئی دریافت کا باعث بنے گی کیونکہ زخموں کو دیکھ کر اسے بے ہوشی کا شدید احساس ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنی طبی ٹیم کو آپریشن کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس کے نقطۂ نظر سے ابن زہر نے دیکھا کہ ڈاکٹر اور سرجن کے کام میں فرق ہے۔ ڈاکٹر جو بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور بیماری کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ معالج اور مورخ ابن ابی عبا نے کتاب اون الانبا فی طب الالتزام میں ذکر کیا ہے۔ ابن زہر نے 7 کتابیں لکھی لیکن ان میں سے صرف 3 کتابیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور کتاب التسیر فی الامداد التدبیر ہے جو ایک جامع طبی انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے جس میں ابن زہر نے اپنی صلاحیتوں کو پیش کیا۔ ابن زہر نے یہ کتاب اپنے قریبی دوست ابن رشد کو دی۔ اس کتاب کا ترجمہ سن 1490 کے دوران وینس میں لاطینی میں ہوا، اس کے بعد 1531 میں ڈچ شہر لیڈن میں ہوا، اور اس کتاب نے 17ویں صدی تک یورپ میں طب پر بہت اثر ڈالا۔ الاقتصاد فی اصلاحاتی روح و باڈیز بھی تصنیف کی جو طب اور حفظان صحت اور نفسیات کا ایک مجموعہ ہے۔ فی الحال اس کتاب کے صرف 2 نسخے موجود ہیں، ایک اسپین میں ایل اسکوریل لائبریری کی ملکیت ہے اور دوسرا نسخہ پیرس میں نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ انہوں نے کتاب فوڈز اینڈ میڈیسن بھی لکھی جس میں انہوں نے مختلف اقسام کے کھانے مثلا شہد اور صحت پر ان کے اثرات کو بیان کیا ہے۔
ابن ظاہر نے یہ کتابیں محی الدین ریاست کے شہزادہ محمد عبد المومن بن علی کو دی تھیں اور بعد میں اس کتاب کا ترجمہ لاطینی میں کیا گیا تھا۔ اب تک وہ کتابیں جو ابن ظاہر کی کھو گئی ہیں وہ گردوں کی بیماریوں میں سے ایک مضمون، جذام اور وٹیلگو کے امراض کے بارے میں ایک کتاب، کتاب الزینہ۔ یہ کتاب ابن ظاہر نے اپنے بیٹے ابو بکر کے لیے لکھی تھی جو ان کے بعد بھی طب کی مشق کرتے تھے۔ 14ویں صدی کے دوران مانٹ پیلر یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں تدریسی صدر دفاتر میں التسیر نامی کتاب اپنائی گئی، کیونکہ یہ اس وقت میڈیکل سائنس کے طلباء کے لیے سب سے اہم ذریعہ تھا۔ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر گائے ڈی چولیاک نے اپنے مقالے میں 21 مرتبہ ابن ظاہر کے نام کا بھی ذکر کیا ہے اور 1490 سے 1574 کے درمیان التسیر لاطینی زبان میں 10 سے زیادہ مرتبہ طبع ہوئی تھی۔ طب کی سائنس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا ابن ظاہر پہلا شخص تھا۔ اس سے بچاؤ کا حصہ جس نے اسے سائنس کی زینت کہا، اور علاج معالجہ جسے تکنیکی طور پر طب کہا جاتا ہے۔ ابن ظاہر اس تقسیم کو طے کرنے سے مطمئن نہیں تھے، لیکن اس نے سائنس کی زینت کی وضاحت پر وضاحت کی، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ کسی کے بالوں کو گرنے سے خون کی گردش میں مدد ملتی ہے تاکہ وہ اس کی فطری حرکت کو انجام دے سکے۔